سب سے پہلے آج کی اہم خبر، اور اہم خبر بہت بری خبر ہے، اور یہ ہے کہ گورننس کا معیار پاکستان میں اتنا گر چکا ہے کہ اب تو وفاقی کابینہ کے وزراء وہ بھی سراپا احتجاج ہو گئے ہیں۔ خواجہ محمد آصف پاکستان کے وزیر دفاع، انہوں نے آج ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں بہت سنگین الزام لگایا ہے انہوں نے وابڈا کے اہلکاروں پر اور لیسکو کے اہلکاروں پر۔ انہوں نے کہا کہ ان کے گھریلو ملازم جو ان کا باورچی ہے، اس کے گاؤں میں ایک ٹرانسفارمر جل گیا تھا، اور اس کو جب بدلنے کے لیے خواجہ آصف صاحب نے کسی سے سفارش کروائی تو 80,000 روپے دینے پڑے اور مرمت کے لیے اس گاؤں والوں کو، اور اس 80,000 کی کوئی رسید نہیں دی گئی، اور پھر اس پہ انہوں نے ٹویٹ کر دیا۔ اس کے بعد ایک طوفان مچا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ، اور لوگ کویسچن کر رہے ہیں کہ پاکستان اس وقت جب پوری دنیا میں پاکستان کو ایک عزت ملی ہے پچھلے سال انڈیا کے خلاف جنگ جیتنے کے بعد، تو پاکستان اپنی گورننس بہتر کرنے میں ناکام کیوں ہے؟ پاکستان کی حکومتیں وفاقی ہوں صوبائی ہوں، وہ اس پہ توجہ کیوں نہیں دے رہی کہ جو پاکستان کو ایک اچھا امیج ملا ہے دنیا میں، اس کی بنیاد کو مضبوط کیا جائے اندرونی طور پہ گورننس کو بہتر بنا کے۔ لیکن لگتا ہے کہ کسی بھی حکومت کی توجہ اس طرف نہیں ہے اور یہ پریفرنس نہیں ہے۔ کل ایک اور پاکستان مسلم لیگ نون کے بہت سینئر رہنما خواجہ سعد رفیق نے اس بات پر اعتراض کیا کہ جب وہ ایئرپورٹ جا رہے تھے تو سیکیورٹی کے بہانے پر ٹریفک روک دی گئی، اور جس کی وجہ سے ان کی فلائٹ اسکردو کی مس ہو گئی اور وہاں نہیں جا سکے، اور اسد کیسر پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈر ہیں ان کے ساتھ بھی یہی واقعہ پیش آیا۔ تو یہ اتنے بھونڈے طریقے سے کیوں پاکستان میں گورننس کا نظام جاری ہے، اور اس میں وفاقی کابینہ کے وزراء ہی ایک دوسرے کے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہیں، تو اس پہ حکومت کب توجہ دے گی، کب دے گی توجہ؟ یہ حکومت جانے۔ آج کے ہمارے پروگرام کا تعارف ٹاپ سٹوری ہوگی، بجٹ میں معیشت بحال پیکج۔ حنیف عباسی وفاقی وزیر ریلوے ہمارے ساتھ ہوں گے، اور ٹیل اینڈر ہوگا ہمارا پرنس رحیم آغا خان، اسماعیلی کمیونٹی کے 50ویں امام بنایا ہے میمونہ ستار نے، اور ہاٹ ایشو ہوگا کراچی کو کس نے لوٹا، الزام تراشی اور مسائل اس کا کیسے حل نکلے گا۔ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور ایڈیٹورل ہوگا آج کا کہ امریکہ ایران کے تنازع میں لبنان اور غزہ میں جو اسرائیل کا ظلم جاری ہے اس کو دنیا بھولتی جا رہی ہے، اس پہ ہمارا آج کا ایڈیٹورل ہوگا۔ ہماری آج کی ٹاپ سٹوری ہے حنیف عباسی صاحب وفاقی وزیر ریلوے، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ عباسی صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا، اور آپ وفاقی وزیر ہیں ریلوے کے، تو اس حوالے سے ریلوے کے بارے میں بات ہوگی آپ سے، اور پھر آپ وفاقی کابینہ کا حصہ ہیں، وفاقی حکومت کیا کر رہی ہے اس پہ بات ہوگی، تھوڑے سے پولیٹیکل ایشوز پہ بات ہوں گے۔ لیکن سب سے پہلے میں بات کرنا چاہتا ہوں، آپ ابھی چائنا کے وزٹ پہ گئے تھے، تو اس میں ریلوے کا ظاہر ایک بہت بڑا موضوع ہے چائنا کے ساتھ، لیکن لگتا ہے واپس آپ آئے ہیں تو کچھ ٹرانسفارمیشن ہو گئی ہے، کچھ چائنیز آپ ہربس کھا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کچھ ٹرانسفارم سے لگ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ نہیں، ایشو یہ نہیں ہے کہ چائنا جانے کے بعد کی بات نہیں ہے، یہ تو میرا خیال ہے 2-3 سال کی بات ہے۔ کیسے 2-3 سال؟ جب سے آپ وزارت میں آئے ہیں تب سے؟ نہیں، وزارت میں تو 1 سال ہوا ہے جی، لیکن حکومت میں آئے 2 سے 3 سال پہلے پتہ چل گیا کہ اپنی طرف اپنے آپ کو ایڈریس کرنا ہے، تو بس یہ چھوٹا سا کام کیا، زیادہ میں تو کوئی یہاں پہ بیٹھ کے درس نہیں دے سکتا اس حوالے سے۔ زپ لگائی ہے 80%۔ زپ سے میں بولنا کم کر دیا؟ نہیں، بولنا تو کم ہو نہیں سکتا، نہیں وہ باسی تو رات کی تاریکی میں کہیں بول رہا ہو تو لوگ پہچان جاتے ہیں اگر تصویر نہ بھی آ رہی ہو۔ تو 80% یہ ڈائٹ ہے، یعنی کنٹرول کیا ہے۔ یہ آپ اکثر سنتے ہیں جی میٹھا نہ کھائیں، چاول روٹی، یہ 2-3 چیزیں نکال دیں، تو اس پہ میں بڑا خوش ہوں نکالنے سے، اور کمفرٹیبل ہوں۔ کوئی جم کر لیتا ہوں اور کوئی واک کر لیتا ہوں تھوڑی سی۔ تو یہ عید کے دنوں میں آپ نے گوشت ووشت نہیں کھایا؟ میرا نہیں خیال جی، پھر عید قربان تو ہوتی گوشت کھانے کے لیے؟ میرا نہیں خیال جی کہ میں نے گوشت کھایا۔ اچھا، اس کا مطلب گوشت میں کھاتا ہوں، گوشت نہیں، مٹن میں کھاتا ہوں، بیف میں کھاتا ہوں، فش میں لیتا ہوں، یہ چیزیں میں نہیں چھوڑتا نہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ عید آپ نے اچھی گزاری؟ جی الحمدللہ۔ اب آپ نے تو چلے اچھی عید گزاری، آپ وفاقی کابینہ کے رکن بھی ہیں، لیکن لوگ بیچارے جو ہیں وہ رو رہے ہیں۔ اچھا، اس پہ نا لوگوں کا یہ دیکھیں نا، اب آپ نے اس چیز کو لوگوں سے ملا دیا نا، اب کوئی بھی لوگ جو ہے نا، کوئی بھی شخص جو ہے وہ امیر ہے غریب ہے، اگر وہ مطلب فرض کیا میں ویجیٹیرین ہو گیا ہوں تو ویجیٹیبل کھانا، اچھا میٹھا چھوڑنے سے کون سا غریب جو ہے وہ مر جائے گا یا امیر مر جائے گا، مجھے یہ بتائیں۔ میں یہ بات نہیں کی، نہیں، میں ویسے عرض کر رہا ہوں، مسائل کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، واک کرنے سے صبح اٹھ کے امیر ہو غریب ہو 1 گھنٹہ اگر واک کر لے گا تو ہمارت کم ہو جائے گی، غربت کم ہو جائے گی، غربت زیادہ ہو جائے گی، اس سے کوئی تعلق نہیں گا ان چیزوں سے، یہ ہر شخص نے اپنے تئیں کرنی ہے۔ جہاں تک رہ گیا اب آپ کا کوشچن، وہ ہوگا جی کہ
لوگوں کی عید ویسے نہیں گزری جیسے حنیف عباسی تیری گزری ہے، یہی کہہ سکتے ہیں نا آپ؟ یہ کہہ سکتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، یہ کویسچن بالکل ویلڈ ہے۔ تو کیوں ایسا؟ اور اس لیے کہ ملک کے اندر مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ بڑی اچھی بات کی کہ آپ نے تسلیم کیا کہ ملک نہیں دیکھیں، جب تک میں تو ریلوے میں بھی کہتا ہوں ابصار بھائی، میں ریلوے میں بھی کہتا ہوں کہ جب تک ہم یہ تسلیم نہیں کریں گے کہ یہاں غلط ہے تو پھر ٹھیک کیسے ہوگا؟ تو تسلیم کیا تو اب ٹھیک نہیں، ابھی ٹھہر جائیں، دیکھیں نا، 2-3 چیزوں کو آپ ذہن میں رکھیں اس پاکستان کو، کہ پاکستان مسائل کا شکار رہا ہے اور اس پہ تجربات ہوتے رہے ہیں، اور کبھی ہم اپنوں کی سازشوں کا شکار ہوتے رہے ہیں، کبھی غیروں کی سازشوں کا شکار ہوتے رہے ہیں۔ ان ساری چیزوں کے باوجود، ان ساری مہنگائی کے باوجود، بے روزگاری کے باوجود، یہ دیکھیں کہ آج اس ملک کے اندر لوگوں کی عزتیں بھی محفوظ ہیں، مال بھی محفوظ ہے، جتنا بھی کسی کے پاس ہے۔ آج وہ جو اربوں ڈالروں والے تھے جن کی اکانومی سے جا رہی تھی، آج وہ کہاں کھڑے ہیں اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ نام نہیں لے سکتے ہم، نہ لینا چاہیے، ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ پاکستان آج اس خطے کی سیفسٹ کنٹری ہے۔ اب ہم کتنا اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں حکومت میں رہتے ہوئے، کتنا اپنی اکانومی کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ یہ سیفسٹ کنٹری آپ اس سینس میں کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا سے ہماری جنگ ہوئی یا خطے میں جو سیکیورٹی کی سچویشن ہے اس میں، لیکن اگر آپ دہشت گردی کی طرف دیکھیں، بلوچستان میں ہو رہی ہے، خیبر پختونخوا میں ہو رہی ہے، اگر آپ گورننس کی طرف دیکھیں وہ بہتر نہیں ہو رہی۔ جو ہمیں فائدہ ہوا ہے اس کا، جن حالات کا آپ ذکر کریں اس کا ہمیں فائدہ ہوا، لیکن ہم اس فائدے کو اندرونی چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے کیوں نہیں استعمال کر رہے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ جب ہم نے 10 مئی والی جنگ جیتی، اور جس کا میں سمجھتا ہوں کہ ہم فخر سے ساری زندگی بیان کرتے رہے، ٹھیک ہے، اگر ہمیں دشمن نے پہلے بھی بہت دفعہ ہمیں آزمایا، لیکن اس دفعہ جب اس نے آزمایا تو اس کو منہ کی کھانی پڑی۔ اس کو ہم تاریخ لکھی جائے گی، ہسٹری میں لکھا جائے گا، قومیں کبھی اپنے ہیروز کو نہیں بھولتی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اس کا بدلہ بھی تو لینا ہے نا۔ اب ہم یہ ضرور ہے کہ ان لوگوں نے اپنی پراکسی کے ذریعے پاکستان کے اندر جو وار آج کی نہیں ہے، یہ بہت عرصے سے شروع کی ہوئی ہے۔ میں تو بالکل نام لے کے کہوں گا کہ اس وقت جتنے، اگر آپ ہی کے پروگرام میں نے کہا تھا کہ جتنی اس وقت ٹیررزم اور ٹیررسٹ یہ جہاں ایکسپورٹ ہو رہے ہیں وہاں سے، افغانستان سے، اور انڈیا جو ہے اس کی بیک کر رہا ہے اور پراکسی کے ذریعے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے، تو اس صورتحال میں ہمارے جوان اور کیا کر سکتے ہیں کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہیں اور شہادتوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ سوال کر سکتے ہیں؟ شہادتوں کے نذرانے نہیں، ٹھہرے، شہادتوں کو اس طرح نہیں ہم جانے دیں گے نا، شہادتوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، اور قومیں اسی طرح بنتی ہیں، قومیں اسی طرح کھڑی ہوتی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جس طریقے سے یہ قربانی جو ہے، یہ قربانی نہ پہلے کبھی رائے گا کہیں، نہ اب رائے گا جائے گی۔ اس کے اندر آپ دیکھ لیں کہ آپ فنڈڈ ہے کہ نہیں، تمام کا تمام ٹیررزم جو ہے وہ فنڈنگ ہے کہ نہیں، میں آپ کی بات سے متفق ہوں، اور اس کا مقابلہ ہم کر رہے ہیں۔ یہ مشکل حالات ہیں، ان مشکل حالات سے انشاءاللہ ہم نکلنے بھی جا رہے ہیں۔ دیکھیں آگے چلیں نا تھوڑا جی سا، بالکل، یہ چلیں، قربانیاں، ان کی شہادتیں سر آنکھوں پہ، اور اسی وجہ سے ہم آج یہاں پہ اس پوزیشن میں ہیں جس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں اس سے آگے کیا حکومت کیا کر رہی ہے؟ کیا صرف شہادتیں پیش کی جائیں گی اور حکومت کچھ نہیں کرے گی؟ آپ کی گورننس کے ذریعے انویسٹمنٹ اس ملک میں آ نہیں رہی، معیشت بہتر ہو نہیں رہی، مہنگائی نہیں کم ہو رہی، بجلی کے بل دیکھ لیں، پیٹرولیم لیوی دیکھ لیں، بالکل ٹھیک ہے، لوگ کیا کریں؟ ان کی تنخواہیں وہی ہیں، انکم وہی ہے، خرچے بڑھ گئے۔ میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرنے لگا ہوں کہ ہم جس طرح میں نے کہا نا کہ اس ریجن کی سیفسٹ کنٹری ہم ہیں، تو اس ریجن کے ہائیسٹ وہ جو ٹیکس ہے نا وہ بھی ہم ہی ہیں، یعنی ہم اس پورے ریجن کے اندر جو الیکٹریسٹی ہے سب سے مہنگی جو ہے وہ ہماری ہے۔ تو آپ اپنی حکومت کے خلاف چارج شیٹ کریں؟ نہیں، ایک سیکنڈ ہے جناب، جواب میں بھی چارج شیٹ کیے ہی نہیں نا، میں نے آپ کی بات کو تسلیم کرتے ہوئے اس کا جو حل نکل رہا ہے یا نکل آیا ہے 2 سال میں وہ بھی بیان کروں گا نا۔ بتائیں۔ اس کے بعد پھر ہمارا ہائی ٹیکس ریٹ ہے، پھر ہمارا ہائی انٹرسٹ ریٹ ہے، یہ 3 چیزیں جہاں بھی ہوں گی وہاں اکانومی گرو نہیں کر سکتی، اس کو تو میں تسلیم کرتا ہوں۔